صدق اللہ العظیم۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی تین آیتوں کا تذکرہ کیا، یعنی پڑھا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، قرآن مقدس وہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک بھی رد و بدل نہیں ہوئی۔ یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا جب نزول ہوا، جس مہینے میں اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، یہ قرآن جس رات میں اللہ نے نازل کیا اس رات کو شب قدر بنا دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر اتارا گیا، جس پیغمبر پر، جس رسول پر اتارا گیا، اس رسول کو تمام پیغمبر اور تمام نبیوں کا امام بنا دیا گیا۔ اور یہ کتاب جس امت کو دی گئی وہ امت تمام امتیوں کا کیا بن گیا؟ کمانڈر بن گیا، ہیڈ بن گیا، یہ سردار بن گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے پہلی آیت کو جب پڑھا ہے تو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے اپنے نبی سے؟ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پہلا حکم سنیے گا غور سے، اللہ کا پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں آیا کہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں آیا کہ حج کرو، یہ نہیں آیا کہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، یہ نہیں آیا کہ زنا سے بچو۔ اللہ کا اگر پہلا حکم، اللہ کا اگر پہلا میسج، اللہ کا اگر پہلا پیغام اگر نبی پر اترا ہے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ کیا کہا ہے اللہ نے نبی سے؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یہ کہا ہے، پڑھنے کا حکم آیا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، آج ہم اور آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ نون روٹی کھانا قبول کریں گے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھی ان پڑھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج پڑھائی ضروری ہے، آج علم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا ہم پر اور آپ پر ضروری ہے۔ آج جس دیش میں ہم رہتے ہیں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم بستے ہیں، وہاں اگر کسی چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو وہ پڑھائی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستوں، آج سماج کا نوجوان، آج سماج کی بچی، آج سماج کا بیٹا آج ان پڑھوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، آج جاہل گواروں کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا، آپ سے میں درخواست کرتا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علم دلاؤ، علم سکھاؤ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور کس کے نام سے؟ کیا علم؟ کہ بچہ جیسے پیدا ہوا، 6-7 سال کا پہنچا، بھیج دیے اس کو اسکول، بھیج دیے اس کو کالج، بھیج دیے اکیڈمی، جہاں پر دینی پھیلی ہوئی ہے، جہاں پر دینداری کی کوئی باتیں نہیں ہے، جہاں پر قرآن کی مداخلت کی جا رہی ہے، جہاں پر رسول کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ اللہ وہ نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ کہا ہے پڑھنے کا، تو یہ پڑھنے کا کہا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو تو دینداری کے بارے میں، پڑھو تو شریعت کے بارے میں، پڑھو تو علم حاصل کرو تو قرآن کے بارے میں۔ میں یہ نہیں کہتا
بھیجیے، یونیورسٹیاں نہیں بھیجیے، اپنے بچوں کو کہیں جوان اسکول نہ بھیجیے، فلاں جگہ دھماکہ کہیں نہیں بھیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر میرا بچہ کوئی چیز پڑھے گا، میری بیٹی کے کوئی چیز پڑھے گی تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت کو پڑھے گی۔ وہ اگر کسی چیز کا علم حاصل کرے گا میرا بیٹا، وہ قرآن کا علم حاصل کرے گا۔ میرا بیٹا اگر کسی چیز کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کرے گا تو وہ پیغام مصطفیٰ کو حاصل کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو، آج آپ اپنی بچیوں کے دماغ میں بات کو ڈال دیجیے کہ وہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ یہ ہے اللہ کا پہلا حکم کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آج گاؤں کا بیٹا، آج سماج کا بیٹا، آج سماج کی بچی، سماج کی بچیاں آج دیکھو تو دینداری کے نام پر کچھ نہیں۔ آج اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر سے ملیں گے آپ سماج میں، سوسائٹی میں پائیں گے میرے دوستو، لیکن اگر نہیں پاؤ گے تو قرآن نہیں پاؤ گے اس کے سینے میں، اگر نہیں پاؤ گے تو اس کے سینے میں محمد رسول اللہ کی محبت نہیں پاؤ گے۔ آج نوجوان بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کیا ہے، آج تو بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں بھائی محمد رسول اللہ کیا کرنے آئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، آنے کا بیست کا آنے کا مقصد کیا ہے، محمد رسول اللہ آئے کیوں تھے۔ میرے دوستو، آج ہم دینداری میں بہت پیچھے ہیں، پھر کہتے ہیں حالات کیسے چینج ہو، حالات کیسے نہیں چینج ہو رہا ہے، حالات کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے، آخر کیوں کر کے چینج ہوگا جبکہ ہم نے آقا کو چھوڑ بیٹھے، جبکہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ بیٹھے، اپنے رسول کی پاک کتاب کو چھوڑ بیٹھے، ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج 2-4 منٹ لیٹ صحیح کچھ باتیں ہم آپ کو اہم کہنے چلے ہیں۔ میرے دوستو، آج مسلمان اتنا بددین ہو چکا ہے، اس کا ضمیر اتنا سڑ چکا ہے، اس کا دل اتنا بولے کہ پلید ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے۔ ایک چاند دیکھ کر کے مسجد کو آباد کرتا ہے تو دوسری چاند دیکھ کر کے مسجد کو ویران کرتا ہے۔ کہاں گئے؟ کیا تم گائے کا گوشت کھانے والے مسلمان پیدا ہوئے ہو؟ کیا صرف عید کے دن ہچھا پوتی میں جا کر کے نمبریں لگاؤ گے اور کہو گے ہم مسلمان ہیں؟ ایسی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو کہ دعوے ٹھوکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج تم مسجد کو ویران کر بیٹھے۔ آج جب تراویح کی نماز ہوتی ہے میرے دوستو، یہ دل کہتا ہے ہائے افسوس کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ آج یہ مسجد کے، آج یہ سرستی مسجدیں، یہ ویران وضو خانے ہمارے اور آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ مسجد پکارتی ہے اور لوگوں پورے 12 مہینے کو رمضان بنا لو۔ اے لوگوں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم جیسے تراویح میں آتے تھے، جیسے تم رمضان میں جمعہ میں آتے تھے بھرپور تعداد میں، مغرب میں آتے تھے، عشاء میں آتے تھے، فجر میں آتے تھے، جیسے تم اماموں کے پیچھے کبھی خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ رمضان ہے، رمضان ہے۔ تم 11 مہینے کو رمضان بنا لو، تم کامیاب ہو۔ یہ ہے مسجد کی پکار، یہ ہے مسجد کی صدا، لیکن یہ مسلمان اتنا بددین ہو چکا ہے کہ مسجد سے اسے وابستہ نہیں ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد سے محبت ہونی چاہیے۔ مسجد ہمارا گھر ہے، یہ ایمان جو دل میں ہے نا، یہ ایمان کا ٹرانسفارمر ہے، یہ تو جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک ہم رہیں گے۔ یہ جس دن ویران ہو گئی، جس دن اس کو آباد کرنا چھوڑ دیں گے، یہ مسجدیں ہمیں بھولے گی تو یاد رکھو اللہ بھی ہمیں بھول بیٹھے گا، اللہ بھی ہمیں چھوڑ بیٹھے گا۔ میں نے آپ کو آج پہلا میسج، پہلا پیغام یہ دیا، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دینداری کو اختیار کریں گے، مسجد کو کبھی ویران نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلا پیغام دیا۔ میں نے پھر دوسری آیت کو پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ اللہ کہتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں کہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کوئی نمازی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کبھی کوئی مقتدی صاحب کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا اللہ کہتا ہے اے لوگو، مسجد کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکو، اللہ کی رسی کو تھامو۔ تو کیا ہم اور آپ قبول نہیں کریں گے اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے؟ اس لیے طے کیجئے کہ جب تک اس دنیا
دنیا میں رہیں گے، جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک اے بارے الہ، اے اللہ رب العزت کی، ہم مسجد کو کبھی ویران نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسی کے مضبوطی کو تھامنے کا یہی مثال ہے۔ اور پھر میں نے تیسری آیت پڑھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کس کی سرکار بنے گی؟ یہ تو ظالم ہے، یہ مسجدوں کو ویران کرتا ہے، یہ تو بھگوا رنگ کے یہ جھنڈے لہراتا ہے، کھلا دھماکہ کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے محترم، یہ دنیا کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، اقتدار تمہارے پاس آئے گی، کرسی تمہاری ہوگی جب تم اللہ کے بنو گے، نیک بنو گے، مومن بنو گے، سچے پکے مومن بنو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ سچے پکے مومن بنتے نہیں تو میں نے آپ کو ابھی 3 آیت کے ذریعہ پیغام دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم، آج یہ طول فتن دور میں یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ اگر فتنہ سے بچنا چاہتے ہو مسجد کو آباد کر لو، اگر فتنہ سے بچنا چاہتے ہو مسجد میں آ کر کے اماموں کے پیچھے سب لگا کر کے 5 وقت نمازیں پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے فتنے کا۔ اب میں تیسری باتیں کہنے چلا ہوں، 2 باتیں آپ کے سامنے رکھا، اب تیسری باتیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج یہ نوجوان کثیر تعداد میں ہے، یہ نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں، اے نوجوانوں، اگر سماج کو کوئی سدھارنا چاہے، یہ بوڑھا سدھارنا چاہے جس کی داڑھی پک چکی ہے، یہ بوڑھے کی بس کی بات نہیں کہ سماج کو سدھار سکتا ہے، کیونکہ کسی کو بیماری ہے، کوئی تو چل نہیں سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا ہے، یہ سماج کو کیسے سدھار سکتا ہے؟ اگر ماں بہنیں چاہے سماج کو سدھارنے کے لیے وہ بھی نہیں سدھار سکتی ہے، کیونکہ ماں بہنیں پردہ ہے، عورت پردہ میں رہنے کی جگہ ہے، وہ سدھار نہیں سکتی ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جس کو اللہ نے جوانی عطا کی، جس کو اللہ نے جوانی، غور سے سنیے گا، جس کو اللہ نے جوانی عطا کی ہے۔ یہ نوجوان اگر سدھر جائے، یہ نوجوان اگر مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو جائے، جس کی عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، یہ سڑکوں پر عشاء کے وقت گھومتے ہیں، یہ 0 مائل میں گھومتے ہیں، یہ جا کر کے بریانی کی دکانوں میں چکرے کاٹتے ہیں، اگر یہ مسجد میں آ جائے، خدا کی قسم سماج سدھرے گا، سماج میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ مولوی صاحب ایسے اٹھنگا پٹنگا باتیں کرتا ہے، میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، آئیے 1400 سال پہلے جاتے ہیں مکہ، جب مکہ کی زمین سے پوچھتے ہیں ایک خانہ کعبہ جب تم میں اذان نہیں ہو رہی تھی تو کس کے بلبوتے پر، کس کی برکت سے اذان ہوئی تھی؟ تو مکہ کی کعبۃ اللہ چیخار اٹھتی ہے، پکار ہوتی ہے، اے لوگوں، جب ہمارے اندر اذان نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص تھا جس کی برکت سے خانہ کعبہ میں اذان ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوگی۔ کون تھے وہ نوجوان؟ آئیے وہ نوجوان سے پوچھتے ہیں، حدیث جو لوگ سنتے ہیں تو خوب یاد ہوگا وہ نوجوان کا نام، انشاءاللہ تعالی۔ وہ نوجوان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جانتے ہیں وہ نوجوان ہے، آج یہ نوجوان ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ وہ نوجوان تھے اس وقت جب تو وہ گمراہی میں تھے، ایمان قبول نہیں کیے تھے، پچھلے دین پر تھے، تو اللہ نے دعا کیا، اے بارے الہ، اللہ نے لا حول ولا قوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، اے بارے الہ، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، حضرت یا تو عمر رضی اللہ عنہ یا تو ابو جہل، دونوں میں سے کسی کو اسلام عطا فرما، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیے، حضرت عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جس دن حضرت عمر ایمان کو قبول کیا، وہ نوجوان مکہ میں جب پھرتا تھا تو میرے دوستو خانہ کعبہ میں بھی اذان شروع ہوئی، اور وہ نوجوان جب کسی گلیوں سے گزرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، شیطان بھاگ جاتا تھا۔ آج دعا کرے یہ نوجوان، یہ ٹوپی والے نوجوان جس کی سال 18 ہے، جس کی عمر 18 ہے، 15 ہے، یاد رکھو نوجوانوں، آج دعا کرو، اے اللہ ہمیں وہ جوانی دے جو جوانی عمر کی جوانی سے میل کھا جائے، جو جوانی حضرت ابو بکر صدیق کی جوانی سے میل کھا جائے۔ یاد رکھو سماج سدھرے گا، سوسائٹی سدھرے گی۔ یاد رکھو یہ سماج کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، یہ نوجوان
مسجد میں آؤ. جیسے ہمارے بوڑھے آتے ہیں مسجد میں اسی طرح نوجوان آ جائے. یاد رکھو یہ مسجد تو آباد تو ہوگی ہی لیکن یہ سماج کبھی بھی غلط راہوں پر نہیں جائے گا. یہ سماج کا بیٹا یہ سماج کا بیٹی اگر سدھر جائے تو ہم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. میں نے وقت ہونے کو ہے, میں نے آپ کے سامنے میرے دوستو یہ دل کہہ رہا ہے یہ نوجوان آ جائے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے تو ٹیم بناتے ہیں 4 لڑکا 5 لڑکا 6 لڑکا. یہ مسجد کے لیے بھی ٹیم بنا لو, کہیں خدا رہا یہ مسجد کے لیے بھی ٹیم بناؤ نوجوانوں. تو یاد رکھو دنیا آباد تو ہوگی ہی آخرت آباد ہو جائے گی. آج 4 دن سگریٹ پیتا ہے نوجوان, وہ تو عادت ہو گئی ہے, لت لگ چکا ہے, کیا ہو گیا چسکا لگ چکا ہے. لیکن یہ کان کبھی نہیں سنا کہ پورے رمضان نماز پڑھے اور عید کے بعد بولے کہ حضرت عید کے بعد کسی مسجد کے آدمی سے کہے, جماعتی صاحب سے کہے, کوئی آج عام آدمی سے کہے کہ بھائی ہم نے نماز پورے رمضان بھر پڑھا ہمیں چسکا لگ گیا. آج کوئی ہے ایسا سننے کو ملا ہے آج تک؟ یہ سگریٹ نہ پیے چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے, وہ دارو نہ پیتا چلے چسکا لگ گیا ہے, فلاں دکان میں جا کر کے رجنی گندھا نہیں کھاتے ہیں تو من ہی نہیں لگتا ہے, چائے سوڈا بار نہیں جاتے ہیں ایک مرتبہ من ہی نہیں لگتا ہے. کہاں گئے نوجوان؟ اے نوجوانوں آج مسجد آ جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ. 3 پیغام دیا ہے انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کریں گے. پڑھو اللہ کے نام سے اور مسجد کو آباد کرو. اور تیسری بات یہ نوجوان سدھرے. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے کہہ ڈالا. اللہ سے امید کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پہلے یہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو اب آخر بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو سماپت کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. آج الیکشن کا دور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی جانتے ہیں 26 تاریخ کو ووٹ ہے اور ووٹ ڈالنا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے. یاد رکھیے یہ بھی دین سے ہٹا ہوا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی ووٹ ڈالنا دین ہی کا ایک حصہ ہے, اسلام کا یعنی دین کا ایک حصہ ہے. اس کو کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ ووٹ ڈالنا دین سے ہٹا ہوا ہے. اگر آپ کا بیٹا, آپ کا بھتیجا, آپ کا بھائی کوئی کہیں پر دلی میں ہے, ممبئی میں ہے, کلکتہ میں ہے, جے پور میں ہے, کہیں پر بھی ہے, اس کو اپنے گھر بلا لیجیے. اور ووٹ بڑوں کا کہنا ہے, عالم ربانی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی مسلمان 100% ووٹ گرائے. کوئی بوڑھی گھر میں بیمار ہے, بوڑھا گھر میں بیمار ہے, 100 روپیہ ٹوٹو میں خرچ کر کے لے جا کر کے اس کو ووٹ ضرور دلوانا. یاد رکھو یہ ووٹ ہمارا فریضہ ہے, دینا ہم پر فرض ہے. اور جب ووٹ ڈالے تو حضرت مولانا سر خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں بھائی ووٹ جب ڈالو تو یہ نیت سے ڈالو کہ ہم جس بھی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اے اللہ وہ ووٹ دینا, یعنی ہم جو ووٹ دے رہے ہیں, ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں, اس سے انصاف قائم ہو, اس سے امن و شانتی کا ماحول بنے, مسجد کی حفاظت ہو, مندر کی حفاظت ہو. ہندوستان جمہوری ملک ہے, ہندو مسلم دونوں ساتھ ساتھ, ہندو مسلم سکھ عیسائی دونوں ساتھ ساتھ مل جل کر کے دنیا میں جیسے حضرت مولانا گنگوہی اور پنڈت جواہر لال نہرو رہتے تھے اسی طرح آج بھی اس ملک میں رہنے والا بن جائے. یہ امید کرتے ہوئے اور یہ دلی خواہش کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے, اور جس کو ووٹ ڈالے یہ نیت سے کر کے ڈالے. انشاءاللہ تعالی حق اور نتیجہ اور ریزلٹ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا آئے گا. انشاءاللہ ہم کریں گے نہیں کریں گے؟ آج کریں گے بھائی, انشاءاللہ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بہت باتیں کہہ چکا. انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا ہر نماز میں کرتے رہیے گا بھائی, جب تک ووٹ نہ ہو جائے ہمیں اور آپ کو حق گوئی کی بات بولتے ہوئے کرنا ہے, دعا کرنا ہے اس کے بارے میں تاکہ ہمارا ہندوستان اور یہ بھارت میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے. انشاءاللہ ہم اور آپ کریں گے. اور فلسطین کی مسلمانوں کے لیے اینی ٹائم ہر وقت ہر نماز میں دعا کا معمول بنائیے. انشاءاللہ اب تو پیغام یہ بھی آ رہا ہے ادھر سے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ خوب بے جوڑ سے کر رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ایران کو قبول فرمائے اور ایران کی ہمت کو بڑھائے, حوصلے کو بڑھائے. وما توفیق الا باللہ.